ایسیمیلیشن اینڈ اکوموڈیشن. تو اسکیما کس کو کہتے ہیں کہ جو پیاجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ذہن کے اندر جیسے ایک روم بنتا ہے نا، تو اس طرح ہماری جو میموری کے بلاکس ہیں مختلف، جیسے مثال کے جو اسلامک ٹاپک ہیں تو اس پہ ہماری ایک میموری کا ہے، لٹریچر کے ہیں، ہسٹری کے ہیں، سائنس کے ہیں. تو اسکیما کیا ہے؟ اسکیما بیسیکلی بیسک بلڈنگ بلاکس آف تھنکنگ ہے، اور دا وے آف تھنکنگ ان اے برین، اور دا پیٹرن آف تھنکنگ، اور ہاؤ اے پرسن تھنک. کسی چیز کے بارے میں ہم جو سوچتے ہیں، ہمارا سوچنے کا جو انداز ہوتا ہے اس کو اسکیما کہا جاتا ہے. ہماری جو تھنکنگ ہوتی ہے اس کو اسکیما ہم بولتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے ایک چیز یہاں آج سیکھی، کل اس کو میں جو ہے مجھے یوز کرنا پڑ گئی. مثال کے طور پر مجھے ڈاکٹر نے کہا، مجھے کسی سمجھدار شخص نے کہا کہ پانی آپ جو پیتے ہیں اس کو ٹیسٹ کروائیں. ٹھیک ہے، تو مجھے تو اس کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں لگ رہا جو پانی آپ یوز کر رہے ہیں. تو اب میں کیا کروں گا کہ اپنی تھنکنگ کو یوز کروں گا کہ اگر نیکسٹ مجھے اس ٹیسٹ کا پانی کہیں پہ پینے کو ملے گا تو میں اوائڈ کروں گا کہ بھائی اس میں تو کوئی مسئلہ ہے. مجھے وہ جو واٹر انالسٹ تھا، کیمسٹ تھا، اس نے مجھے بتایا تھا کہ پانی اس طرح کا تو خراب ہوتا ہے. تو یہ ہماری تھنکنگ ہوتی ہے. تو بیسک بلڈنگ بلاک آف تھنکنگ یا وے آف تھنکنگ یا پیٹرن آف تھنکنگ یا ہاؤ اے پرسن تھنک، اس کو ہم اسکیما بولتے ہیں. اب ہمارے اسکیماز چینج ہوتے رہتے ہیں. ایک انفارمیشن میں آپ کو دے رہا ہوں، ایک انفارمیشن آپ کل کسی اور سے لیں گے اسی ٹاپک پہ، اسی بات سے، اسی سوال کے جواب میں. ایک تیسری پھر کسی اور سے لیں گے. تو آپ اپڈیٹ کرتے ہیں اپنے نالج کو یا چینج کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو غلط بتا دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی آئیڈیالزم جو ہے، جو وہ ایرسٹوٹل نے تھیوری دی ہے. نہیں دی ایرسٹوٹل نے، وہ تو پلیٹو نے دی ہے. اب میں آپ کو کہہ دیتا ہوں جی ایرسٹوٹل نے دی ہے. اب آپ لوگ آج یاد کر لیتے ہیں. کل آپ لوگوں کا سب کا واسطہ آپس میں کوئی ڈسکشن ہوتی ہے یا کوئی آپ کو کلاس میں کل بتا دیتا ہے کہ یہ سر نے تو ایرسٹوٹل کہا تھا بٹ آئیڈیالزم واز پریزنٹڈ بائی پلیٹو. اچھا، اس کا مطلب سر نے غلط پڑھایا تھا. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنے اس اسکیما کو چینج کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو کہا جاتا ہے کہ اچھا ایرسٹوٹل کے ساتھ ساتھ فریڈرک فروبل کا بھی رول ہے ریئلزم کے اندر. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں جی ریئلزم جو ہے ایرسٹوٹل نے دی ہے، تو ریئلزم میں ایرسٹوٹل کے ساتھ ساتھ فریڈرک فروبل نے بھی رول پلے کیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ آپ نے پہلے والی کو ریپلیس نہیں کیا، ختم نہیں کیا، ڈیلیٹ نہیں کیا، اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کر لیا. ایرسٹوٹل کے ساتھ آپ نے فروبل کا نام بھی یاد رکھ لیا. تو اڈاپٹیشن اسی کو کہتے ہیں کہ میکنگ ڈیزائرڈ چینجز آر ایڈجسٹمنٹ ان آر اسکیما از ناؤن ایز اڈاپٹیشن. ہم چینج کرتے ہیں یا ایڈجسٹ کرتے ہیں. چینج کا مطلب یہ جو پہلے والا ہے اس کو ختم کر کے نیا لا رہے ہیں، اور ایڈجسٹ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے والے میں کچھ اضافہ کر رہے ہیں. It has two types which are given below. Assimilation. اب میں ایک اور مثال لیتا ہوں. ایک تو میں نے آپ کو ابھی یہ دے دی ہے، دوسری ایک اور دیتا ہوں کہ اب آپ کو ایک آپ نے اپنے گھر میں کسی بچے کو بتایا کہ یہ بیٹا یہ دیکھو یہ پیرٹ ہے، یہ برڈ ہے کیونکہ یہ ونگز کی مدد سے اڑتا ہے. تو اگلے دن اس نے دیکھا کہ ایک پیجن اس کے گھر کی دیوار پہ آ کے بیٹھ گیا. وہ کہتا ہے مما وہ دیکھو پیجن آیا ہوا ہے، یہ بھی ایک برڈ ہے. مما کہتے ہیں ویل ڈن، ہاں جی بیٹا یہ بھی ایک برڈ ہے. یا پیجن کا نام اسے نہیں پتا، وہ کہتے ہیں مما دیکھو برڈ آیا ہوا ہے. تو اس کی امی کہتی ہیں ہاں بیٹا یہ برڈ ہے اور اس کو پیجن ہم کہتے ہیں. اب دیکھیں وہ جو انفارمیشن تھی جو اس کی والدہ نے اس کو دی تھی کہ یہ جو پرندے ہیں پروں کی مدد سے اڑنے والے پیرٹ ہے تو یہ برڈز کی فیملی سے ہیں یا برڈز ہیں. اب اگلے دن ایک اور برڈ آیا تو اس نے بچے نے کہا کہ مما وہ دیکھو برڈ آ گیا. تو وہ کہتی ہاں یہ بھی برڈ ہے بٹ اس کا نام جو ہے وہ پیجن ہے. ٹھیک ہے. اب اس بچے نے کیا کیا ہے؟ ایڈجسٹمنٹ کی ہے، ایڈجسٹ کیا ہے. ٹھیک ہے، اپنی انفارمیشن کو جو اس کی والدہ نے بتائی تھی. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اس کو اگر ہم دوسری طرف سے دیکھیں تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ یوں ایگزامپل لے سکتے ہیں اس کی کہ اس میں بچہ اضافہ اس نے کی ہے. ہم یوں اس میں لے سکتے ہیں دوسری ایگزامپل اس کی کہ ایک اسی بچے کو
اگلے دن ایک ایروپلین نظر آتا ہے، جہاز نظر آتا ہے، وہ بچہ کہتا ہے ماما وہ دیکھیں ایک بڑا پرندہ اور اس کی آواز بھی بڑی. اب اس کی امی کہتی ہے نہیں بیٹا یہ جو ہے نا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ برڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ برڈ نہیں ہے، یہ تو ایروپلین ہے. تو اچھا اب اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی جو پہلے والی انفارمیشن تھی وہ نہیں فٹ آئی نئی سچویشن کو سمجھنے کے لیے. حالانکہ جو اس سے پہلے اگزامپل اس نے بچے نے خود دیکھی تو وہ اس سے اس نے نئی سچویشن کو سمجھ لیا، نئے نالج کو سمجھ لیا. بٹ اب یہاں پہ اس کو چینج کرنا پڑے گا، ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اپنے پریویس نالج کو. اس کو کہتے ہیں اسیمیلیشن اینڈ اکوموڈیشن. جب آپ کا پریویس نالج کسی نیو انوائرمنٹ، نیو جگہ کو، نیو سچویشن کو انڈرسٹینڈ کر لے، ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑی بہت آپ تبدیلی کرتے ہیں، تھوڑا بہت آپ کیا کرتے ہیں چینج لاتے ہیں، اور آپ نئی انفارمیشن کو پہلے والی کے اندر فٹ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یوزنگ پریویس انفارمیشن ٹو فٹ انٹو نیو انوائرمنٹ. ٹھیک ہے، آپ نئے ماحول کو پہلے والی بیس پہ، انفارمیشن کی بیس پہ سمجھ جاتے ہیں، یہ اسیمیلیشن کہلاتی ہے. اور دوسری جو ہے اکوموڈیشن ہے کہ آپ پہلے والی انفارمیشن کو کمپلیٹلی کیا کرتے ہیں، ایڈجسٹ یا الٹر کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں پہلے والی کو، اس کی جگہ نیا لے کر آتے ہیں اس انفارمیشن کو سمجھنے کے لیے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ آپ کا جو پریویس نالج ہے وہ نئی انفارمیشن کو بالکل نہیں سمجھ پاتا. اس کو ہم کہتے ہیں اکوموڈیشن. اکوموڈیشن کہتے ہیں خود کو کسی نئی جگہ پہ ایڈجسٹ کرنا، اس کو اکوموڈیشن کہتے ہیں. اسیمیلیشن کس کو کہتے ہیں، پہلے والی چیز کو کسی نئی جگہ پہ استعمال کر لینا، یہ اسیمیلیشن ہوتے ہیں. ان دونوں میں سے ایک کویسچن 1 نمبر کا لازمی آپ کے پیپر میں آئے گا. تو اب ان کے ساتھ ساتھ 2 ٹرمز اور یوز ہوتی ہیں، ایکویلیبریم اینڈ ڈس ایکویلیبریم. سوال آپ سے ہے کہ آپ کے نزدیک جو ہے ایکویلیبریم ان دونوں میں سے کون سی ہوگی اور ڈس ایکویلیبریم کون سی ہوگی اسیمیلیشن اکوموڈیشن میں؟ شاباش، سوچ کے بتائیں. سر اسیمیلیشن ہوگی، ایکویلیبریم ڈس ایکویلیبریم اکوموڈیشن. جی کوئی اور بتا سکتا ہے؟ انہوں نے ٹھیک بتایا. سر جب پرانی آپ کی جو انفارمیشن کسی جگہ پہ فٹ آ گئی ہے تو وہ ایکویلیبریم ہے. ہاں مطلب ایکویلیبریم یہی ہے نا کہ آپ کی پریویس اور نیو جو ہے وہ دونوں کا پیچ اپ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب اسیمیلیشن از ایکویلیبریم. اور جب آپ کی پریویس اور نیو انفارمیشن کا پیچ اپ نہیں ہو پاتا، جب آپ کی پریویس اور نیو کا پیچ اپ، پریویس انفارمیشن اور نیو انفارمیشن کا پیچ اپ نہیں ہو پاتا تو یہ ڈس ایکویلیبریم یا پھر اکوموڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اکوموڈیشن میں ہم اپنے پریویس جو اسکیما ہے اس کی جگہ پہ نیا اسکیما لاتے ہیں، ٹھیک ہے، جبکہ اسیمیلیشن میں ہم وہی جو پہلے والا اسکیما ہوتا ہے نا اس کو اپڈیٹ کرتے ہیں تھوڑا سا، بس اتنا ڈفرینس ہے. جیسے وہ بچے نے برڈ کی ایگزامپل پہ